बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव फ्रॉम ज़र न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो ईद के 3 दिन निस्बतन पुरअमन रहे। कोई इक्का-दुक्का छोटे-मोटे वाक़यात ज़रूर हुए, लेकिन मजमूई तौर पर ये जो ईद है ये पुरअमन रही। ईद के जो इज्तिमात हैं ज़िला भर में मुतअद्दिद जगह पर बड़े-बड़े इज्तिमात हुए और इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर रही, लेकिन ईद के चौथे रोज़ थाना सिटी की हदूद में कत्ल की एक वारदात हुई और बताया जाता है कि ज़मीन के तनाज़े पर वो एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। साथ-साथ ईद की खुशखबरियों में बिजली की कीमतों में जो कमी की गई है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिसका ऐलान किया और बताया जा रहा है कि जो घरेलू सार्फ़िन हैं उनके लिए ₹7.41 पर यूनिट वो कमी की गई है। सनती सार्फ़िन के लिए भी ₹7.69 की कमी का ऐलान किया गया है। अब ये जो सनती हवाले से कमी है, ये ज़ाहिर है मुल्क की जो मईशत है इस पर ज़रूर मुस्बत असरात मुरतब करेगी और घरेलू सार्फ़िन का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो बिजली के बिलों से वैसे ही काफ़ी परेशान थे और अब गर्मियों की आमद है, तो जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये बिल बहुत ज़्यादा बढ़ने थे। तो एक बरवक़्त रिलीफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन इसको अवाम कैसे देख रहे हैं, ये रिलीफ़ किस हद तक कारआमद रहेगा और ये जो मईशत जमूद का शिकार हो चुकी है, क्या इस फ़ैसले से कोई आगे बढ़ेगी? आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम। ख़ाजी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ईद की सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। और कैसे ये सारे दिन आपने देखे और ज़िला चकवाल की अगर हम साबका ईदैन की बात करें तो ये ईद किस हद तक मुख्तलिफ थी? उसमें मीर साहब ये देखें ना, अमूमन ये रमज़ानुल मुबारक के दौरान आँखी फ्लो हो जाती है। इंसान के अपना भी बॉडी भी और सारा वर्किंग पोजीशन भी सारा उससे मुतासर होती है, तो रोज़ा रोज़ा ही होता है। वो ये बड़े खुशगवार मौसम में ये रोज़े आए हैं, तो बड़ा भरपूर रमज़ानुल मुबारक जो है ये सारा उसमें गुजरा। तो फिर ये ईद की ये दफ़ा गैर मामूली तौर पर ये जो वीकेंड है ये भी बड़ा फेवरेबल आया। जिस तरह सोमवार को ईद हुई, सोमवार मंगल बुध 3 सरकारी छुट्टियाँ दी। पीछे जो वफाकी हुकूमत में जो काम करने में हफ्ता इतवार वो उनका मिल गया 5। तो अगर आप फिर उसको जुमेरात जुमा फिर से शामिल करें तो 2 आप बकाई हुई छुट्टी ले गए। ये मैं हर तवीला सबसे बड़ा मतलब ये वीकेंड खास तौर पर पारी मुलाजमीन के लिए। तो ये बहरहाल एक उस दौरान में ये सारा ये आपने जो इसमें बिजली की कीमतों के बारे में ये बताया, तो ये अभी सारा यही तवक्को कर रहे हैं कि अब ये मुल्क की माशियत बेहतर हो रही है और ये बिजली का तो पूरा महीना हम सुन रहे थे कि ऐलान होना है, तो वो भी अल्लाह की और ये बड़ा रिलीफ है। देखें पीछे लोगों ने घरों के डोमेस्टिक में बिल्कुल मैंने अपने घरों की मैं बात करूं, जो कभी 2 4 5 हज़ार जो नॉर्मल बिल आया करता था, तो वो 25 हज़ार 40 हज़ार 35 लोगों ने बिल्कुल अपने साफे बेच के ये बिल अदा किए हैं। तो बारह उस वक्त भी वो मरियम नवाज ने कोई थोड़ा सा 2 3 महीने वो थोड़ा सा आंकड़ा उधर किया था। तो ये बारह ये बिजली की कीमतों में यकीनन ये जो कमी हुई है इसके बढ़ गए जो आम आदमी है और खासकर ये तनख्वाहदार तबका है, ये उसको बड़ा बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो बहरहाल ये अभी वज़ीर आज़म साहब अल्लाह करे कि जो सारा कह रहे हैं डिफाल्ट से भी निकाल दिया और सारे इशारिये जो हैं वो बड़े दुरुस्त समझ में हैं। तो ये हमारा अब अमली सामने आने चाहिए। इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में ये सब्ज़ी की कीमतें जो बिल्कुल आते लेकिन फ्रूट की कीमतें ख़ासा बड़ी ऊपर रही हैं। फ्रूट में क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल ही उसमें। रही 700 से शुरू हुई, मगर आखिर में अभी 100 सवा 100 में भी कोई नहीं। केला बीच में 100 में भी था, बीच में थोड़ा सा जम मारा है। हमारा जो सबसे तशवीशनाक बात ये है कि ये चिकन जो है जी, इसका बहुत ज़्यादा कीमती है। वो आज भी मैंने ईद का, चलो जी ईद का मामला है, अभी भी मैंने देखा वो 800 है जी। ऐसे ही है। 860 से 900 1000 तक। 1000 तक गया है इस बार। जी, बिल्कुल सही। मटन है वो 1500 सरकारी कीमत है, 2400 2500। मतलब है कि जिधर तो ये इसमें तो ये हम कह रहे हैं मसनूई महंगाई है ये इंतज़ामी मामला है। तो ये अगर दिल्ली इंतज़ामिया और सारे अगर जिस तरह डीपीओ ने नंबर को थानों को और आम आदमी को रिलीफ देने का अमल किया, तो ये तमाम जो महकमों के सरबराह हैं जिनकी ज़िम्मेदारी यही है कि लोगों को रिलीफ देना, आसानियाँ देना, ये अगर थोड़ा सा
بالکل یقین اور ریاست کے ساتھ وفاداری اور عوام کی تنخواہوں سے یہ ان کے دین جو یہ حاکم نہیں یہ خادم ہے. تو یہ مصنوعی مہنگائی ختم کر کے عوام کو ابھی بجلی کا جو ریلیف ملا ہے تو اب انتظامی طور پر یہ کام کر کے لوگوں کو کافی ریلیف دیا جا سکتا ہے. اچھا خائی صاحب، ابھی بجلی کی قیمتوں کی کمی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے بڑا واضح اعلان کر دیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا یہ جو سولر انرجی کا بڑھتا رجحان ہے یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ؟ میں بھی سولر میں بھی ان کی کوئی پالیسی والا نہیں ہے. پھر دیکھیں نا وہ لوگوں نے سولر کی طرف کنورٹ ہوئے اور وہ جو بہت بڑی تعداد میں بہت کلی ایسا جو ہے انہوں نے گرین میٹر کے ذریعے آئی تھی کہ وہ مطلب ہم خریدیں گے اس میں بھی وہ کیونکہ یہ سارا نظام جو ہے نا جی یہ ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے. یہ جانے اور کرپٹ ہے. یہ سیدھا جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی دیہڑی کے چکر میں ہے. یہ ایک افسوسناک عمل ہے جو ایک جائز اور مطلب معاملات ہیں قانون جو ملک کا آئین قانون موجود ہے اس کے اندر رہ کر یہ لوگوں کو مطلب ہے جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں یہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. اچھا خائی صاحب، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. عید کے 3 دن تو ٹھیک رہا ہے، کل بھی اب قتل ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تلنگانگ میں زمین کے تنازع پر 3 افراد قتل ہو گئے. زمین کی وجہ سے بڑے جھگڑے ہیں. ہم بڑے ووکل ہیں. یہ پٹوار گردی ہوئی ہے یہ اور چکوال میں خاص کر یہ 3-4 سالوں میں یہ مطلب ہے کہ بالکل یہ شکر بے مہار کی طرح تھے. یہ پٹواری داور اور سارا بالکل آپ ان کے منشی بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے. آپ دفتر میں حالانکہ اعلیٰ عدالتوں کا حکم ہے کہ یہ منشی نہیں بٹھا سکتے، اللیگل ہے. اگر ابھی بھی دیکھ لیں ابھی آپ یہ ورکنگ ڈے شروع ہوا ہے ادھر سرکاری پٹوار خانے سے ہٹ کر پرائیویٹ ادھر کہاں میں منشی کرتے ہیں، پٹواری نے تو صرف دستخط کرنے. یہ مطلب ہے. اور پھر اس میں انتقال وہ مریم نواز میڈم بڑا انقلابی اس کا انقلابی قدم بھائی فنڈ پاؤ دے سکھ پاؤ وراثتی اس پہ انہوں نے فیس ختم کی ہوئی ہے. ادھر وہ جس قسم کا کوئی شکار ہے وراثتی انتقال کے پیسے لیے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو باؤ اجداد کی جو مطلب ہے جو ان کا مالک ہے حق ہے ان کا انتقال درج کرنا پٹواری کی ذمہ داری میں ہے. اس کا اگر جو اس کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے ملکیت دے تو وہ انتقال کرے. وراثت ہے وارث اگر تصدیق ہو گئے ہیں ایک اخبار اشتہار ایک پروسیجر ہے تو وہ مگر اس کی بھی فیسیں ہیں ڈیلنگ ٹیکٹس ہے وہ نہیں ہے بے ہے دبر ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ایک بالکل ایک یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اگر وہ ایک انقلابی قدم اگر یہ ہے اس پہ عمل درآمد یقینی بنائے. اور یہ پٹوار گردی جب تک ختم نہیں ہوگی لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا. اور یہ امن و امان کی طور پہ آ رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں بالکل یہ اسی وجہ پہ ہے کہ اس کی زمین ادھر ڈال دی اس کی ادھر ڈال دی. اور جو ہے نا یہ ایک بالکل یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تکلیف دے اور یہ اللہ بھی ان کو پوچھے گا. اور بالکل آپ دیکھ لیں یہ جو ایسے عمل میں شامل ہیں اللہ ان کو پکڑتا ہے. اور یہ ایک لاب نیچر ہے اور وہ جب بھی حرکت میں آتا ہے تو لوگ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے جی. فطرت کا قانون جو ہے وہ جب بھی حرکت میں آتا ہے تو نشان عبرت بنا دیتا ہے. خائی صاحب، عید کے موقع پر 4 دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں لایا گیا اور بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ امن و امان بھی برقرار رہے، آتش بازی نہ ہو، ہوائی فائرنگ نہ ہو. خاص طور پر جو ڈیمز ہے وہاں پر نوجوان جو نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں، نوجوان ڈوب کر مرے. تو اس دفعہ کوشش تو کی گئی ہے کہ پولیس کو بھی تعینات کیا گیا ہے. جہاں ایک طرف یہ عمل اچھا ہے دوسری طرف اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جب فیملیز مختلف ایسے تفریح علاقوں میں گئی ہیں تو ان کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس کے بیچ کا کوئی راستہ ہے؟ اس میں امید ہے کہ ابھی تو یہ دیکھیں نا ڈیموں پہ تو ابھی یہ گرمی ابھی بڑی نہیں ہے. یہ وہ تو چلو حفاظت نہیں کو یہ عموماً یہ واقعات جی اور بہت زیادہ ہے اس میں. تو یہ اس میں سختی بالکل ضرور ہونی چاہیے اور بالکل اس طرف پرائیویٹ ایریا مطلب ہے کوئی اس کو لانے کی بالکل مکمل پابندی ہونی چاہیے. تو بہرحال یہی دیکھیں نہیں کہ یہ بالکل آئین اور قانون موجود ہے اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو اس کو اگر سختی کے ساتھ اس پر عمل درآمد کیا جائے عوام بھی اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں اور جو قانون ضابطے ہیں اس پر عمل کریں تو یقیناً اس کے بڑے مثبت اثرات سامنے آئیں گے. خائی صاحب، اب عید تو گزر گئی. مسلمان تو رمضان میں جب بھی آپ اسے کوئی کام کے وہ کہتا ہے جناب عید کے بعد ابھی روزے ہیں تو اب گزر گئے. اب عید کے بعد ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نامکمل منصوبے پڑے ہیں یہ جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں یہ مکمل ہوں گی؟ جی بات دیکھ لیں یہ کتنا بڑا المیہ ہوا اور یہ چکوال کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے. یہ سارا یہ بڑی اچھی سڑکوں کا نظام تھا اور یہ وہ جو سیاسی عمل پنجاب میں حمزہ اقبال آ گئے وہ گئے پرویز الہی آ گئے پھر نگران آ گئے تو اس میں وہ یہ جو توڑ پھوڑ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے وہ ابھی تک تاب نہیں آ رہے.
تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے اگر یہ وزیر اعظم صاحب اچھی کچھ شگنیاں دے رہے ہیں تو یہ پنجاب حکومت بھی بڑی آتے نظر آ رہی ہے کہ وہ سنجیدہ ہے. تو یہ کم از کم یہ عوامی نمائندے بھی پوری طرح متحرک ہیں, پوزیشنیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب حکومت میں, تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فوری طور پر یہ عوام کو ریلیف دیں. یہ بون روڈ اور یہ سارا آگے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اور لوگ پوری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں کہ چوہے کی طرف نکل جائیں. کام تھوڑا بہت ہو رہا ہے مگر اس پر تیز رفتاری لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے خائی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ترقیاتی کام عوام کی ضرورت ہے, لیکن جو غیر ضروری تاخیر ہے اس کی وجہ سے یہ جو ترقیاتی کام ہے اپنی افادیت کھو دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان پر اخراجات جو ہیں وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے یہ بھی بہت ہی ضروری ہے, معیشت کے لیے بڑی ضروری ہے, لیکن غیر ضروری جو تنازعات ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ضرور دیکھنا پڑے گا اور ایک مربوط حکمت عملی کے ذریعے ان حالات کو بہتر بنانے کی کوشش ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.